السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اسی طرح ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا کوئی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میڈیکیشنس پہ بات کریں گے یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم ایک جنرل ٹاپک پہ بات کریں گے ایز اے فیمیل، ایز اے گرل۔ مجھے لگا کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، تو میں آج آپ سے اس ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلواتے۔ اب تو بعض اوقات بعض جگہ بہت زیادہ تعلیم ہو گئی ہے، پھر بھی ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں پنجاب سائڈ میں، پنجاب انٹیریئرس کی سائڈ میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں ابھی بھی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو ہم باہر نہیں نکلنا، مطلب گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، کیونکہ ہمیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں لڑکیوں کے پاس بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، لڑکوں کے پاس بھی۔ کچھ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے ہمارا، آگے چل کے ہمارا سہارا بنے گا، اس نے پوری فیملی کے لیے مطلب اسٹینڈ لے گا، تو ہم اسی کو تعلیم دلوا دیتے ہیں، لڑکی کی تعلیم کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسا بھی کرتے ہیں سب بعض اوقات پیرنٹس یا پھر جیسے جب ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی، کچھ ہوتے ہیں، سب میں سب کی بات نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکا ہے تو آگے جائے گا، آگے چل کے ہم یہ ہمارے لیے کام کرے گا، یہ وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو لڑکی کے جو حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، وہ ختم، مطلب اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ لڑکے کو بہت اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے، باہر بھیجا جاتا ہے کہ بچہ تعلیم لڑکا حاصل کرے گا اور آگے چل کر وہ کرے گا۔ اور ہوتا یہی ہے جس سے انہوں نے امید لگائی ہوتی ہے کہ لڑکے ہمارا خیال رکھیں گے ہمارے بڑھاپے میں، وہ پھر نہیں کرتے۔ اور لڑکیوں کو جن کو دبایا ہوا ہوتا ہے اور جن کی تعلیم کی طرف نہیں وہ رجحان دیتے، مطلب دھیان نہیں دیتے، بعد میں پیرنٹس انہیں کے پاس جاتے ہیں، جو پرابلمس آتی ہیں تو وہی ان کو مطلب ان کا خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہے، ان کا سہارا بھی بنتی ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ لڑکی کو بھی تعلیم دلوائیں، تعلیم اس سینس میں دیں گے کیونکہ اب وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اس نے آگے چل کے ایک معاشرہ بنانا ہے، ایک سوسائٹی بنانی ہے۔ وہ اس سینس میں جب وہ فار ایگزامپل لڑکی ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ اگلے گھر میں جائے گی تو وہ ایک پوری لیڈ کرے گی، ایک فیملی کو لیڈ کرے گی۔ فار ایگزامپل وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، جب وہ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی کا فرق بتا دے گی، ایک اچھا مطلب تو وہ معاشرے میں ایک اچھا بچہ دے رہی ہے، ایک معاشرے میں اچھے گروتھ میں، جو معاشرے کو ڈیولپ میں اور ان کی گروتھ میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، اس طریقے سے اسٹینڈ لیں گے۔ اس طرح اگر ہر کسی کی یہی سوچ ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی گرلس کو اسپیشلی زیادہ تعلیم دیں گے لڑکوں سے زیادہ، کیونکہ لڑکی تو مزدوری بھی کر سکتی ہے، نہیں دونوں کے لیے ایجوکیشن ایکول۔ میں انہیں ایک مثال دی کہ لڑکی آگے چل کے مزدوری بھی کر سکتے ہیں، لڑکی کیا کرے گی؟ آپ نے اس کی فار ایگزامپل شادی ہو گئی، میرڈ ہو گئی ہیں وہ اور اگلے نیو گھر میں چلی گئی ہیں، تو ان کو اپنے نہ خود کے حقوق کا پتہ ہے، نہ انہیں اچھائی کا پتہ ہے، کہ نہ باہر نکلنے کا ان کے اندر کانفیڈینس ہے، نہ کسی سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، تو ان کی آگے کی لائف میں بہت ساری پرابلمس آ سکتی ہیں اور انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، انہیں اپنی ریلیٹڈ جو ساری پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، کس ٹائم کس پرابلم میں کیا اسٹینڈ لینا ہے، کوئی اگر ان کو ڈیزیز ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی ان کو نہیں نالج ہوتی، کیونکہ وہ باہر کبھی نکلی ہی نہیں، وہ گھر کی ایک چار دیواری کی حدود تک رہیں۔ آپ انہیں باہر بھیجیں، ان کو ایجوکیشن کا خیال رکھیں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو مطلب بتائیں کہ آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا آپ پر لازم ہے، آپ ان کو اچھی اکیڈمیز میں بھیجیں، اسکولس میں بھیجیں، کالجز میں بھیجیں، یونیورسٹیز میں، تاکہ اس کو یہ نہ کیا جائے کہ آپ اس کی کم تر نہ سمجھا جائے لڑکی کو۔ اگر ہم جب لڑکیوں کو کم تر سمجھتے ہیں یا ان کی تعلیم پر دھیان نہیں دیتے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں آتے ہیں۔ اور میں نے اب ایک لڑکی ہے، وہ سوچے گی کہ مجھے تو باہر نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا، میری تعلیم پر کوئی نہیں ہے، مطلب خود کے اندر ہی وہ بہت ساری ایک سوچ، امیجنری سوچ ہوگی اس کے اندر، وہ سوچتی رہے گی، سوچنے سے اکیلا پن ہونے سے اب وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہی، کچھ نہیں بتا پا رہی، تو اس سے کی طرف کیا ہوگا، وہ ڈپریشن کی طرف جائے گی، ڈپریشن سے آگے چل کے اس کے لیے بھی پرابلمس ہو جائیں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو بھی ایجوکیشن کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ لڑکوں کا بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ لڑکیوں کو اویئرنیس دیں، ان کو تعلیم دیں، تاکہ وہ معاشرہ آگے چل کر ہمارا اچھا ہو اور خود بھی وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے، ہم نے اس کی شادی کر دی،
وہ نیو گھر میں چلی گئی وہ. اب کچھ ٹائم بعد فار ایگزامپل یہ زندگی ہے، کسی کی کوئی چیز کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. لائف ہے، لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. چل خدا نہ خواستہ مطلب اللہ نہ کرے کسی کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی، اب وہ لڑکی کیا کرے گی؟ سسر پہ ڈیپینڈ کرے گی، دیور پہ ڈیپینڈ کرے گی اور دوسروں پہ ڈیپینڈ کرے گی. وہ مطلب کسی ایک ڈیپینڈنٹ نہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا، وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے یا اپنی فیملی پہ کرے گی. پھر سب ہر کوئی اپنی فیملی میں بزی ہوتا ہے اپنی لائف میں، کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے نہ کچھ ہوتا ہے، نہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دے اور معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھائے، انہیں باہر نکالیں، اویئرنیس دیں. اور جب ان کے اندر اویئرنیس ہوگی تو وہ اپنے آپ کو خود اچھے سے اسٹینڈ لیں گی اپنے لیے اور ڈیل کر سکیں گی. اب وہ اس کے اندر ایجوکیشن ہے، فار ایگزامپل وہ ٹیچنگ کر سکتی ہے، اپنا گھر اچھے سے چلا سکتی ہے. ٹیچنگ کے علاوہ کسی اچھی کمپنی میں اگر وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، اچھی کمپنی میں جا سکتی ہے جاب کر سکتی ہے. اگر آپ نے ان کو میڈیکل فیلڈس میں ہی آپ نے ان کو تعلیم دلوا دی، نرسنگ ہے، بہت ساری فیلڈس آتی ہیں، کوئی بھی جاب کر کے اپنی فیملی سرکل کو چلا سکتی ہیں، اچھے سے چلا سکتی. ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، نہ پہ کسی کے آگے جانا پڑے گا. اس طریقے سے اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا. یہ سب معاملات ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سب کو میں نے پوائنٹ کیا، میں صرف ایک آپ کو بتانا چاہ رہی تھی یہ گرلس کے رائٹس ہیں، آپ ان کو دیں، تعلیم دیں اور ان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتائیں. تاکہ ایک اگر ہم نے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پیرنٹس سے ان کو باہر نکالا ہے تو ان کی عزت کا خیال رکھیں، اور باقی ایکٹیویٹیز کے اندر ایسے کوئی کسی بھی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہ ہو، بلکہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور آگے جا کے معاشرے میں بھی اپنا رول ادا کریں. اور لڑکوں کی بھی ایجوکیشن ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بھی آگے اپنی پوری فیملی کو رن کرنا ہوتا ہے، باقاعدہ فیملی کو رن کرنا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے سب کرنا ہے. یہ بھی اسٹینڈ ہے، ضروری ہے. دونوں میں ہی تعلیم ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہتی کہ ایک لڑکے کو آپ تعلیم دو تو لڑکی کو پیچھے چھوڑ دو، اور لڑکی کو دو تو لڑکے کا نام ہو. دونوں کو اندر اکویلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دونوں اکول ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک کو تعلیم دے رہے ہیں اور ایک کو نہیں. تھینک یو سو مچ. آج کا میرا ٹاپک جو تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. یہ بات صرف آپ سے شیئر کرنے کے لیے تھی، اور یہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ مزید شیئر کریں تاکہ جہاں جن علاقوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، جن لوگ سمجھتے ہیں لڑکی کے لیے تعلیم بری ہے، ان کے تک بھی اویئرنیس ہو. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی میں اس طریقے سے آپ کے لیے نیو ویڈیوز لاتی رہوں گی، انفارمیٹیو ویڈیوز لاتی رہوں گی، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی، میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی، اور آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ.